ہاں جی، بس وہ جو آپ نے بات کی تھی نا، میں نے جو اسٹیٹس لگایا تھا، ہے تو حقیقت میں ایسے ہی. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن دنیا سے اپنے ایمان کو صحیح سلامت لے کے جانے کی نا توفیق نصیب فرما دیں. یہ بات تو حقیقت ہے، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ میں نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اس دل پر حرام ہے کہ جس دل میں نا ایک ذرے کے برابر بھی دنیا کی محبت ہے. تو دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا میں کاروبار کرنا ہے، دنیا میں پڑھنا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، جاب ہے، ڈگری ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت کو ہم نے اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کی محبت دل میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، پڑھائی ڈگری کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کو بھول جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ دل لگانے کے لائق نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے جو آخری انسان ہیں نا، ان سب انسانوں کو اللہ رب العزت نے جو عقل دی ہے، تو اب اس عقل کے نا 100 حصے کیے جائیں تو اس عقل کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور باقی جو ایک حصہ ہے نا 99 میں سے، وہ ساری انسانیت میں تقسیم ہوا ہے. ساری دنیا کے جو ہے وہ جتنے بھی فلاسفر ہیں، جتنے بھی یہ دانشور ہیں، جتنے بھی یہ تھنک ٹینک ہیں قیامت تک آنے والے، ان کو صرف عقل کا 1% ملا ہے، اور اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا عقل کا 99% ملا ہے. یہ بھی صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا. تو مسلم شریف کی نا ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے یہ فرمایا اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی مثال ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈال کر باہر نکالے، تو اس کی انگلی کے ساتھ جو تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے نا، وہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور باقی جو سمندر کا پانی ہے نا، وہ آخرت کی زندگی کی مثال ہے. ایسے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو سفر کے دوران کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے نا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا. آج کے دور میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں موٹر وے پہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ کوئی کہیں رک جاتے ہیں، گاڑی میں پٹرول ڈلوا لیتے ہیں اور کوئی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، اور وہاں دل نہیں لگاتے. وہ جتنے بھی قیام و طعام بنے ہوتے ہیں، ریسٹ ایریا، ریسٹورنٹ بنے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ دل نہیں لگاتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں ہمارا جو سٹے ہے نا وہ ایسی 10-15 منٹ کا ہے، تھوڑا واش روم میں جائیں گے، تھوڑا وضو کر لیں گے، تھوڑا چائے کا کپ پی لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم سب، میں آپ، ہم سب اس دنیا میں نا مسافر ہیں. اللہ کرے ہماری سمجھ میں نا یہ بات آ جائے. تو ہم سب مسافر ہیں. تو عالم ارواح سے ہمارا یہ سفر شروع ہوا، اس کے بعد کچھ عرصہ ہم سب ماں کے پیٹ میں رہے، پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر آ گئے، پھر کچھ عرصہ جو ہے ہم زمین آسمان کے پیٹ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے اس زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون خوش بخت ہے اور کون بدبخت ہے. تو ہم تو راستہ چلنے والے مسافر ہیں، ہم اپنی منزل کو نہ بھولیں. جو بندہ بھی دنیا سے دل لگا لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے غم کو اس کے دل سے نا نکال دیتے ہیں. ایسے ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا نا، جس کا مفہوم تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، کتاب شعب الایمان 7 جلدوں میں، اس میں نا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، تم دنیا کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہ دو. فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ اپنے جو تھے نا، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابی کہہ لیں آپ، ان کو نا یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے نا کوئی بندہ بھی سمندر کی لہروں کے اوپر گھر نہیں بناتا، پل کے اوپر گھر نہیں بناتا. یہی حال تمہاری دنیا کا ہے کہ تم اسے اپنا مسکن نہ سمجھ لینا، ہمیشہ رہنے والی جگہ نہ اس کو سمجھ لینا، اس دنیا سے سکون نہ کبھی بھی حاصل کرنا. ایسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ بھی یہ فرمایا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا احیاء العلوم کے اندر نا ان کا یہ قول نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی، اگر یہ دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی اور جو آخرت ہے وہ گارے مٹی کی ہوتی، تو پھر بھی ختم ہو جانے والی سونے چاندی سے بنی ہوئی دنیا اس قابل تھی کہ اس دنیا کو آخرت جو گارے مٹی سے بنی ہوئی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر ترجیح نہ دی جائے، کیونکہ ترجیح دی جاتی ہے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا ہے یہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ حضرت، اب میرے ذہن میں، ہاں ان کا نام تھا وہیب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بربادی ہے اس کے لیے جس کی کل امیدوں کی جو منتہا ہے نا وہ صرف دنیا ہو اور گناہ اس کا کام ہو. اس آدمی کی پکڑ بہت سخت ہو، عقل اس کی تھوڑی ہو، اور دنیا کے کاموں میں بڑا ماہر ہو اور آخرت کے کاموں میں نا بڑا ہی جاہل ہو. تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، پہلے زمانے میں وہ جو درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو درہم ہوتا ہے نا اس کو درہم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں روپیہ بولتے ہیں، تو اس وقت میں جو تھا نا وہ عربوں کے ہاں درہم بولا جاتا تھا. تو ان سے پوچھا گیا نا کہ جی یہ جو درہم ہے نا اس کو درہم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اصل لفظ تھا دارو ہمن. یہ جو درہم ہے نا یہ اصل لفظ تھا دارو ہمن، یعنی غم کا گھر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درہم بن گیا کہ جس کو بھی یہ مل گیا نا اس کو غم کا گھر مل گیا. اسی طرح سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نا پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو دنیا ہے نا اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو دنیا ہے نا اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے. تو یہ لفظ تھا دنیا، یہ جو ہم اس کو لفظ بولتے ہیں نا دنیا، تو یہ لفظ تھا دنیا. تو دنیا کہتے ہیں گھٹیا چیز کو، بے قیمت چیز کو، ردی چیز کو، فضول چیز کو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جس کی کوئی پرائس نہ ہو. تو یہ دنیا کو دنیا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل ردی چیز ہے. اسی طرح سے بعض اولیاء اللہ سے یہ منقول ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا دار ہے نا، جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، نہ دنیا کے حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس دنیا کمانے کی فکر ہے، اس میں اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا دار ہے نا یہ خراب ہے، اور اس سے بھی زیادہ خراب وہ دل ہے جو اس دنیا کو آباد کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اور جنت آبادی کا گھر ہے، جنت آبادی کا گھر ہے، اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جو جنت کو نا طلب کرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو اس دنیا کے جو عقل مند ترین
انسان تھے نا یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء اللہ، تو یہ اس کائنات کے، اس دنیا کے نا سب سے عقل مند ترین انسان ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس دنیا کے جو عقل مند ترین انسان ہے نا، یہ دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت 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 بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے اب کہ دنیا اسے طلب کرتی ہے جو دنیا سے نہ بھاگتا ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے جو دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، یہ دنیا اس سے دور بھاگتی ہے۔ تو اگر یہ خود سے بھاگنے والے کو پا بھی لے تو اسے زخمی کر دیتی ہے، اور اگر یہ اپنے طلبگار کو پا لیتی ہے تو یہ اسے قتل کر دیتی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کی تشریح میں نا شاید پورا 1-2 گھنٹے کا نا بیان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ ایک بڑا گناہ جس سے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ جو بھی انسان ہے، وہ مرد ہے عورت ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے نا، تو دنیا سے مراد دنیا کا مال، دنیا کی چمک دمک، یہ جو غفلت کی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا کہلاتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے جب کوئی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اپنی معرفت کا حاصل کرنا بھلا دوں گا، حتیٰ کہ تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ تمہیں میری معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے نا تو کھانا پینا، نیند، آرام، کوئی بھی چیز اس کو نا فائدہ نہیں دیتی۔ تو اسی طرح سے فرماتے تھے کہ ہمارے دل کا معاملہ ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر ایسے بندے کے اوپر کیسی ہی کوئی اچھی نصیحت ہو، ایسے بندے پر کسی کی بھی نصیحت کا جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا، ہم جتنے ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تو ہمارے اوپر ان کا اثر اسی لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے اتنے پر ہیں کہ دین کی بات، اللہ رسول کی بات، اس میں جانے کی جگہ ہی نہیں بچی ہوئی۔ تو اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نا نکالنا ضروری ہے۔ ایسے اللہ پاک نے نا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی فرمائی تھی کہ اے یونس، جب کوئی عالم، جب کوئی علم رکھنے والا دنیا سے محبت کرتا ہے نا تو میں پھر اپنی مناجات کی لذت سے نا اپنے اس بندے کو محروم کر دیتا ہوں۔ ایسی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو پانی کے اوپر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اسی طرح سے جو بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں نا ہماری گناہوں سے جان چھوٹ جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، تو دنیا کی محبت کو نا دل سے نکالنا ہوگا۔ تو وہ جو سٹیٹس والی بات تھی نا وہ کوئی مبالغہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ بظاہر تو وہ ایک سطر ہوتا ہے، بلکہ بظاہر ایک سطر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس ایک سطر کو اگر بندہ ڈیفائن کرنا شروع کر دے نا تو پوری کی پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی۔ ایسی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں ہم غالباً 10th میں نا وہ جو ابو بن ادم نام سے ایک پوئم ہوتی تھی نا اس پہ سمری ہوتی تھی، تو یہ وہی بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دلوں پر پردہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دلوں پہ پردہ اس لیے آ جاتا ہے کہ دل اس چیز سے محبت کرتے ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے یہ باتیں تو جتنی مرضی آگے سے آگے بندہ کرتا چلا جائے، تو لیکن اصل میں یہی ہے کہ اللہ کرے ہمارے دل سے نا دنیا کی نا محبت نکل جائے۔ ایسے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ماشاء اللہ ایک محدث تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حازم، یہ بھی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے میں نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا، جو تیری خدمت کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، اور جو میری خدمت کرے گا میں تجھے اس کا خادم بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس طرح سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا، جتنا تم دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنا ہی آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے نکال دی جاتی ہے، اور جتنا تم اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنا ہی دنیا کے غم اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نا نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا، اگر کسی بندے کے پاس پوری دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، اب اس کو ذرا بندہ نا امیجن کرے تو پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، جو ہے نا ساری کی ساری دنیا، ساتوں بر اعظم میں جو کچھ ہے ایک انسان کو مل جائے، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس پوری دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے اور اس کا مقصد اس مال سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو تو ایسے بندے کو دنیا دار نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے ہم جب یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، جو اللہ کے ذکر کے جو مختلف اسباق ہیں، مراقبات ہمیں بتائے جاتے ہیں نا، تو جس کو جیسے بھی ذکر کا سبق بتایا گیا ہوتا ہے نا، تو ہم جہاں پہ اور نیتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے میرے گناہ چھوٹ جائیں، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کرے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کرے میرے دل سے اللہ کے تمام ما سوا کی محبت نکل جائے، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، تو اسی طرح سے نا ہمیں ذکر سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں یہ ذکر آپ کا نام، پاک نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کے پاک نام کی برکت سے نا اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور میرا دل آپ کی محبت سے نا بھر جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بھائی یہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم یہ دیکھیں نا کہ یہ جو دنیا ہے نا، تو اس دنیا کے جو عقل مند ترین انسان اس دنیا میں گزرے ہیں نا، تو ان کا اس دنیا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو تھا، وہ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے، وہ اس دنیا کو، دنیا کی ساری چمک دمک کو، دنیا کی زیب و زینت کو، اس کی ساری لش پش کو وہ کس حیثیت سے جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں اس دنیا کی نا 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں تھی، اس دنیا کی جو چمک دمک ہے، رونق ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اس سے دل نہیں لگائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے نا اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ موت سے پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اے اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے نا پاک فرما دے۔